بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، مشاہدین کرام، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے آخری نبی بنا کر کے مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، محترم مشاہدین، آج کی اس نشست میں جس موضوع کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے کہ خونی رشتے، نسب کی بنیاد پر، یعنی خونی رشتے کی وجہ سے وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید یہ ہے کہ یعنی تمام عورتوں کو 2 یا 3 قسم میں بانٹا گیا ہے، جن سے ایک ہے کہ ہمیشہ کے لیے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، وہ عورتیں کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، اور یہ نسب کی بنیاد پر ہے، خونی رشتے کی بنیاد پر ہے، جس کو محرمات ابدیہ یا حرمہ مؤبدہ کہتے ہیں، جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور وہ تینوں قسم سے ہو سکتی ہے: قرابت داری کی بنیاد پر، یعنی رشتے کی بنیاد پر، پیدائشی رشتے کی وجہ سے بھی، اور اسی طرح سے دودھ شریک ہونے کی وجہ سے رضاعی طور پر بھی، اور اسی طرح سے کچھ رشتے ایسے بھی ہیں کہ جو سسرالی اور شادی کی وجہ سے بھی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. اور دوسری قسم ہے کہ محرمات مؤقتہ، یعنی کوئی ایسا عارض ہو یا کوئی موقت طور پر ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. جب تک یہ چیز ہوگی تب تک ان سے نکاح نہیں کر سکتے. جیسے ہی یہ عارض ختم ہو گیا یا اس کے رہتے ہوئے ان عورت سے ایک عورت آپ کی عقد میں، آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے اس عورت سے دوسری، اس کی بہن ہے، جیسے اس کی بہن، یا اسی طرح سے 4 عورتوں سے زیادہ، اسی طرح سے اپنی بیوی کی بھتیجی، بھانجی، یا اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ، ان سے نکاح موقت طور پہ نہیں کر سکتے. یعنی جب تک آپ کے عقد میں آپ کی بیوی ہے تو سگی اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے. اسی طرح سے 4 عورتوں تک اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے 4 عورتوں سے زیادہ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے. تو 4 عورتیں اگر آپ کے عقد میں ہیں تو 5ویں کوئی بھی عورت ہو اس سے نکاح نہیں کر سکتی. اسی طرح سے جو آپ کی عقد میں جو بیوی ہے، اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ یا اس کی بھتیجی، اس کی بھانجی، اپنی اس کی بھتیجی اور بھانجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے اس کے وجود میں، یعنی اس کے رہتے ہوئے. لیکن اگر یہ آپ کے عقد میں نہیں رہی، آپ نے طلاق دے دیا یا اس سے طلاق ہو گیا یا وفات ہو گئی، تو اس کی سگی بہن سے شادی بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے اب اس کی جو بھتیجی یا بھانجی ہے، اس کی وفات کے بعد یا اس کو طلاق بینہ دینے کے بعد یہ جدا ہو گئی آپ سے، تو اس کی بھتیجی بہن یا اسی طرح سے اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ سے شادی بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اسی مؤقتہ ہی میں سے
کسی عارض کے سبب اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جب تک یہ چیز اس کو لاحق ہے یا اس کے ساتھ ہے تب تک آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت ہے جو کسی کی عقد میں ہے، کسی کی بیوی ہے، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، نہ اس کو پیغام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خود جس بیوی کو، جس عورت کو آپ نے 3 طلاق، انسان یا جس بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہو، اس سے جدا ہو گئی ہو، طلاق جو ہے بائن یا طلاق بینہ ہو گیا ہو اس سے، اور وہ جدا ہو گئی ہو، تو اب دوبارہ اس سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، آدمی سے شادی کرے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، تو پھر اس کے بعد آپ پھر اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ مؤقت ہے، یعنی جب تک کہ کوئی دوسرا اس سے شادی نہ کر لے اور وہ اس کو طلاق دے دے شرعی طور پر، تو پھر اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ وہ عورت جو عدت گزار رہی ہو، جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو اور وہ عدت میں ہو، تو اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی عدت ختم نہ ہو جائے۔ یہ عارض موقت طور پہ ایسی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، اور جیسے ہی یہ عارض ختم ہوگا اس سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وہ عورت جو حج یا عمرے کی وجہ سے محرم ہو، یعنی احرام کی حالت میں ہو، حج کرنے گئی ہو یا عمرہ کرنے گئی ہو، اور اس حالت میں نکاح کرنا حرام ہے، جیسے ہی وہ حج سے فارغ ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، تو اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو اس سے شادی تب کر سکتے ہیں موقت طور پر۔ اسی طرح سے وہ عورت جو بے دین ہو، بے دین کا معنی وہ مسلمان نہ ہو، تو اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ دین کو قبول نہ کر لے، دین اسلام کو قبول کر لے، مسلمان نہ بن جائے۔ تو یہ کچھ جو ہے محرمات عبدیہ اور محرمات مؤقتہ کی یہ 2 کیٹیگریاں ہیں، اور ان قسموں میں کچھ قسمیں جو مؤقت ہیں، اور جو وہ عورتیں جو مؤقت طور پر، وقتی طور پر حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہی وہ چیز، وہ عارض زائل ہوگی، ختم ہو جائے گی، اس سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو آج ان 2 چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ، آج جس تعلق سے کہ وہ عورتیں کون کون ہیں، وہ عورتیں جو نسب کی بنیاد پر، یعنی رشتہ داری، خونی رشتے کی بنیاد پر ان سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، محرمات عبدیہ میں سے، اور وہ 7 عورتیں ہیں، اور ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 23 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں، اور اسی طرح سے اس سے اوپر ماں کی ماں ہو، نانی ہو، یا دادی ہو، یا پردادی ہو، یا پرنانی ہو، ان سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، ماں اور دادی، یا اس سے اوپر نانی یا پردادی۔ اسی طرح سے وَبَنَاتُكُمْ، اللہ نے کہا وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح، اپنی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ اور اسی کے ضمن میں بیٹی، اور اسی طرح سے پوتی، یعنی بیٹی کی بیٹی، اور اسی طرح سے اور نیچے اس بیٹی کی بیٹی، اور کسی سے بھی اپنے اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بناتکم، بیٹیاں، وَأَخْوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تمہاری بہنیں یعنی اپنی بہن، سگی بہن جو ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، کہا، اور اسی طرح سے تمہاری پھوپھیاں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یعنی باپ کی بہنیں، یہ بھی حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور اسی طرح تمہاری خالائیں، یعنی تمہاری ماں کی بہنیں، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، ان سے نکاح کبھی کرنا جائز نہیں ہوگا، نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، یعنی بھتیجیاں، اور اسی طرح سے اس بھتیجی کی بیٹی اور اس کی بیٹی اور اس کی بیٹی، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور اسی طرح سے بھانجیاں، ان بھانجیوں سے بھی نکاح، یعنی بہنوں کی بیٹیاں اور بھائیوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں اور بہنوں کی بیٹیاں، اور اس سے نیچے جتنے بھی جائیں گے اس رشتے پر، ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو
اس طرح سے یہ 7 وہ رشتے ہیں جو محرمات ابدیہ میں سے ہیں. نسب کی بنیاد پر، رشتہ داری خونی رشتے کی بنیاد پر ان سے نکاح کرنا حرام ہے. ان سے نکاح کرنا حرام ہے. پہلی ہے ماں، اور ماں ہی کے اس میں ماں کی ماں یعنی نانی، باپ کی ماں دادی، پردادی، پرنانی، جتنے بھی ہوں اوپر جائیں، سب سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. اسی طرح سے دوسری محرمات ابدیہ میں سے اللہ نے شمار کیا، کہا وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں. اپنی بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، چاہے اب بیٹی کی بیٹی ہو، اس کے بعد بیٹی ہو، حفیدات ہو، پوتیاں ہو، سب سے نکاح کرنا حرام. تیسری جس سے نکاح کرنا حرام ہے، کہا بہنیں اور ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح سے چوتھی کہا پھوپھیاں، باپ کی بہنیں اور ماں کی بہنیں 5ویں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح سے بھانجیاں اور بھتیجیاں اور اس سے نیچے جو بھی ان کی بیٹیاں ہوں، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو ہمیش کے لیے نکاح کرنا جن سے حرام ہے. انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ کے سامنے محرمات من الرضاعہ یعنی دودھ شریک کی بنیاد پر حرام کے رشتے، حرام جو رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو لے کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو حلال ہے اس کو حلال اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.